السلام علیکم۔ گریڈ 7 کیمبرج یعنی جماعت ہفتم کیمبرج کا آج ہم پڑھیں گے سبق بحیرہ شہزادہ۔ یہ آپ کی کتاب نمبر 11 پہ سبق ہے، باب نمبر 2، ایک سچی کہانی ہے جس کو آپ کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ ہوٹل تاج محل میں مہاراجہ بھاؤ نگر ٹھہرے ہوئے تھے۔ یہ موسم برسات تھا، ہر طرف ایک برسات کا موسم تھا، بارش کا موسم تھا۔ قریب ہی سمندر تھا جس کی آواز بہت زیادہ تیز آتی تھی، لہروں کی، پانی کی، اور مسافروں کو قریب کی آواز سننا بھی مشکل ہوتی تھی۔ تاج محل ہوٹل میں ایک خانسامہ 70-80 برس کی عمر کا ایک نوکر تھا جو کہ اپنے کام میں بہت ہوشیار اور تجربے کار تھا۔ اس خانسامہ کا نام قسمت بیگ تھا۔ ایک دن صبح کے وقت مہاراجہ بھاؤ نگر اپنے پلنگ پہ لیٹے لیٹے قسمت بیگ سے کہنے لگے، میں نے چند مہمانوں کو اپنے پاس دعوت پہ، اپنے کچھ دوستوں کو لنچ پہ بلایا ہے، تو ان کا بہت اچھا سے انتظام کرنا ہے، مینیجر سے کہہ دینا۔ اب سمندر کے پانی کا شور، لہروں کی آوازیں، اور اس کے علاوہ مہاراجہ بھاؤ نگر کی کچھ آواز بھی دھیمی تھی، آہستہ بول رہے تھے، اور اوپر سے سب سے اہم اور تیسری بات یہ تھی کہ قسمت بیگ خانسامہ جو تھا وہ بہرا تھا، لیکن اس کی تمیزداری کا یہ عالم تھا کہ وہ ہونٹوں کی حرکت سے مطلب سمجھ لیتا تھا۔ اور آج اتفاق کی بات ہے کہ ایسی 3 باتیں جمع ہو گئیں کہ وہ کسی طور سے مہاراجہ کے حکم کو نہ سمجھا۔ اس نے عزت اور احترام کی وجہ سے یہ تو نہ کہا کہ میں نے آپ کی بات نہیں سنی، بلکہ اس نے یہ کہا کہ اگر آپ اس بات کی تھوڑی سی تفصیل بیان کر دیں گے تو بہت آسانی ہو جائے گی۔ مہاراجہ بھاؤ نگر بالکل نہیں سمجھے کہ خانسامہ ان کی بات نہیں سن سکا۔ انہوں نے خانسامہ سے دوبارہ کہا کہ جن 10 آدمیوں کو بلایا ہے وہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں اور ان کے لیے انتظامات بہت اچھے سے ہونے چاہیے، لہٰذا لنچ کا اہتمام اعلیٰ قسم کا ہو۔ قسمت بیگ نے بات سمجھ لی اور ادب سے کہا، جو حکم فرمان کی پوری تعمیل کی جائے گی، اور یہ کہہ کر بڑی تمیزداری کے ساتھ پچھلے قدم اٹھاتا سامنے سے ہٹ گیا۔ مہاراجہ بھاؤ نگر بہت دیر تک اس کے انداز سے سوچتے رہے اور چونکے، کیونکہ اس زمانے میں انگریزی ہوٹلوں میں رواج تھا کہ جو وہاں کے خانسامہ تھے وہ انگریزی آداب استعمال کیا کرتے تھے، جبکہ قسمت بیگ خالصتاً مشرقی انداز میں پیش آیا تھا۔ اس بات سے وہ چونک گئے اور انہوں نے خدمت گار کو بلا کے اس کی بابت دریافت کیا۔ خدمت گار نے بھی کوئی خاص ان کو نہیں بتایا، بلکہ یہ کہا کہ بڑا بدمزاج آدمی ہے اور نوکری کے وقت تو یہ بہت اچھا ہے، لیکن دوسرے وقت میں وہ انتہائی بدمزاج بن جاتا ہے اور کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ مہاراج نے دریافت کیا، ایسا کیوں؟ خدمت گار نے جواب دیا، حضور وہ کہتا ہے کہ میں ہندوستان کا بادشاہ ہوں اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کے دماغ میں کچھ خرابی ہے۔ یہ سن کر مہاراج مسکرا کر خاموش ہو گئے، لیکن وہ متجسس ہو گئے تھے کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ وہ بدمزاج مشہور ہے۔ انہوں نے خدمت گار سے کہا، کوئی پرواہ نہیں، قسمت بیگ سے کہہ دو کہ وہ لنچ کے بعد ہمارے پاس آئے۔ مہاراجہ بھاؤ نگر اور چند عمائدین بمبئی دوپہر کا کھانا کھا کر جب فارغ ہوئے تو مہاراجہ بھاؤ نگر نے قسمت بیگ کو اپنے پاس بلوایا۔ قسمت بیگ نہایت ادب اور احترام سے ان کے سامنے آیا اور 3 عدد فرشی سلام کیے، جو کہ خالصتاً ایک مشرقی روایت تھی اور انگریزی ادب آداب سے اس کا کوئی لینا دینا نہ تھا۔ مہاراجہ نے سوال کیا، قسمت بیگ تم کون ہو؟ ان باتوں کے جواب قسمت بیگ نے بڑے فلسفیانہ دیے کہ ہم سب کو بالکل نہیں معلوم کہ ہم کون ہیں، اس دنیا میں کیوں پیش کیے گئے۔ قسمت بیگ کی یہ عجیب تقریر سن کر حاضرین جو ہے بہت زیادہ حیرت زدہ رہ گئے اور خانسامہ کو فلسفیانہ باتیں کرتے دیکھ کر حیرت میں رہ گئے۔ مہاراج نے کہا، بے شک ہم کو اس کا جواب معلوم نہیں، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ تم نے زندگی کو بڑے قریب سے اور بڑی مشکلات کے ساتھ بڑھتا ہے، لہٰذا تم اپنی کہانی مجھے سناؤ کہ آخر تم ہو کون؟ قسمت بیگ نے جواب دیا، حضور ایک آدمی ہوں، نسل کے لحاظ سے میں تیموری مغل ہوں، پیشے کے لحاظ سے تاج محل ہوٹل کا خانسامہ ہوں، عمر کے لحاظ سے بڈھا ہوں، طبیعت کے اعتبار سے کبھی بچہ اور کبھی جوان، جھوٹ نہیں بولتا، چوری نہیں کرتا، خدمت خلق کو اپنا مقصد زندگی مانتا ہوں، فقیر ہوں لیکن دل کے تخت پر شہنشاہ ہوں۔ یہ مؤثر اور مسلسل تقریر سن کر بے اختیار مہاراج کی زبان سے نکلا، کیا تم تیموری شہزادے ہو؟ قسمت بیگ کو جوش آ گیا، اس نے کہا، شہزادہ نہیں، آہزادہ ہوں۔ اس کے بعد مہاراجہ نے ان سے کہانی سننے کے لیے اصرار کیا۔ خیر، قسمت بیگ نے اپنی کہانی کو چند الفاظ میں سنائی کہ جب غدر ہوا، یعنی غدر بیٹا اس کو کہتے ہیں بغاوت ہوئی تھی، جب انگریزوں نے بغاوت کر دی تھی اور ہندوستان کی سلطنت پر قبضہ جما لیا تھا، اس زمانے کی بات ہے کہ یہ قسمت بیگ اور ان کی والدہ، قسمت بیگ اصل میں بہادر شاہ ظفر کا بیٹا تھا
اور وہ اپنی ماں کے ساتھ لال قلعے سے باہر ایک چھوٹے سے مکان میں رہا کرتا تھا۔ جب دہلی کے باشندے بھاگے تو میری ماں نے مجھ کو اپنے ساتھ لیا اور پیدل گھر سے روانہ ہوئی۔ دہلی سے نکل کر ہم دونوں ایک درگاہ میں قیام کیا۔ وہاں ٹوٹے پھوٹے مکان میں ہم نے چھپ کے رات گزاری، لیکن صبح انگریز فوج کے سپاہی آئے اور ہمیں گرفتار کر کے اپنے اعلیٰ افسر کے سامنے انہوں نے پیش کر دیا۔ اعلیٰ افسر کو جب پتہ لگا کہ میں بہادر شاہ ظفر کا بیٹا ہوں اور یہ ان کی بیوی ہیں تو انہوں نے ہمیں بڑی عزت سے رکھا اور ہمیں آرام سے رکھنے کی حکم دیا، اور ایک چھوٹا سا خیمہ بھی رہنے کو دیا اور 2 وقت کا کھانا بھی دیا۔ بعد میں جب کچھ عرصہ گزرا تو میری والدہ کے نام 10 روپے ماہوار گزارے کے لیے مقرر کر دیے۔ میں نے دہلی میں ہی ایک خانسامہ کی شاگردی اختیار کر لی، اور جب میری والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تو میں دہلی سے بمبئی چلا آیا اور اب بہت عرصے سے تاج محل ہوٹل میں خانسامہ ہوں۔ یہ سب سن کر مہاراجا نے ایک ٹھنڈا سانس لیا۔ انہوں نے 1000 کا چیک لکھ کر دیا اور کہا کہ آئندہ بھی ہر سال ہوٹل کے مینیجر کے توسط سے، یعنی ہر سال وہ ہوٹل کے مینیجر سے مہاراجا کی طرف سے 1000 روپے وصول کر لیا کرے۔ قسمت بیگ نے ان کو سلام کیا اور چیک لے کر روتے ہوئے باہر چلا آیا۔ یہ کہانی ہے بیٹا وقت کے ناقدر شناسی کی، کہ کس طریقے سے جو لوگ حکومت میں تھے وہ آخر کار زوال پذیر ہو کر خانسامہ گیری تک مجبور ہوئے۔ بہرحال میں امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم اس کے الفاظ معنی کی طرف چلتے ہیں۔ الفاظ معنی ہیں: غل معنی شور مچانا، ہنگامہ کرنا۔ عمائد کہتے ہیں قوم کے سرداروں کو، معززین کو۔ فرشی سلام کے معنی ہیں بہت جھک کر سلام کرنا۔ مبہوت رہ جانا کہتے ہیں حیران رہ جانا، بہت زیادہ کوئی حیرت زدہ واقعہ ہو تو انسان حیران رہ جاتا ہے، یعنی مبہوت رہ جاتا ہے۔ فلسفیانہ معنی حکمت و دانائی والا، عقل مندی والی باتیں، دانائی والی باتیں، ان کو فلسفیانہ باتیں کہا جاتا ہے۔ تیموری یہ ایک نسل ہے، تیمور کی نسل سے جو چلی ہے۔ مغلیہ خاندان کو بھی تیموری خاندان کا کہا جاتا ہے۔ گدھا کہتے ہیں فقیر یا بھکاری کو۔ برجستہ معنی بے ساختہ یا فوراً۔ معتوب معنی وہ جس پر عذاب کیا گیا ہو۔ غدر کہتے ہیں بغاوت یا ہنگامے کو۔ لاچار معنی بے بس اور مجبور، جو بہت زیادہ اپنے حالات میں جس کا بس نہ چلتا ہو اس کو لاچار کہا جاتا ہے۔ مؤثر معنی اثر رکھنے والی۔ خدمت خلق کہتے ہیں مخلوق کی خدمت کرنے کو۔ مدت معنی عرصہ، ایک طویل لمبی مدت مطلب ہوتا ہے ایک طویل لمبا عرصہ۔ سوال جواب آئیں گے اس کے۔ سوال نمبر 1، خانسامہ مہاراجا کی بات کیوں نہیں سن پایا؟ اس نے دوبارہ بات سننے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا؟ اس کا جواب ہے خانسامہ مہاراجا کی بات اس لیے نہیں سن پایا کیونکہ ایک تو سمندر کے پانی کا شور بہت تھا، دوسرا یہ کہ مہاراجا نہایت دھیمی آواز میں بول رہے تھے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ خانسامہ بہرا تھا۔ خانسامہ نے دوبارہ بات سننے کے لیے یہ طریقہ اپنایا کہ اس نے مہاراجا سے بات ذرا تفصیل سے بیان کرنے کی درخواست کی۔ سوال نمبر 2، مہاراجا کو خانسامہ کی کیا بات مختلف لگی؟ مہاراجا کو خانسامہ کے انداز نے چونکایا کیونکہ وہ اس زمانے میں پرانے دور کے مشرقی ادب آداب استعمال کرتا ہے، جبکہ انگریزی ہوٹلوں میں خانسامہ انگریزی ادب آداب استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ بڈھا کون ہے جو ابھی تک مشرقی تہذیب اپنائے ہوئے ہے؟ اس بات سے مہاراجا کے دل میں اس کے لیے تجسس پیدا ہوا تھا۔ سوال نمبر 3، خانسامہ اصل میں کون تھا اور اس کے ساتھ کیا حالات پیش آئے؟ اس کا جواب ہے خانسامہ اصل میں مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا بیٹا تھا۔ اس نے اپنے حالات کچھ اس طرح سنائے کہ غدر کے انقلاب میں میری عمر 10 سال تھی۔ گھبراہٹ میں شاید بادشاہ کو میرا اور میری ماں کا خیال بھی نہ آیا ہوگا کیونکہ ہم لال قلعے سے باہر ایک مکان میں رہتے تھے، یعنی جب انگریز حکومت نے لال قلعے پر قبضہ کیا اس وقت بادشاہ کو گھبراہٹ میں اس کا خیال بھی نہ آیا ہوگا اس کی ماں کا، کیونکہ یہ لوگ لال قلعے سے باہر رہا کرتے تھے۔ لال قلعہ وہ جہاں بادشاہ خود رہا کرتا تھا۔ جب دہلی کے باشندے بھاگے تو میری ماں بھی مجھے لے کر پیدل روانہ ہوئیں۔ دہلی سے نکل کر ہم ایک درگاہ میں گئے اور رات بھر ایک ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہے۔ صبح ہندوستانی فوج کے سپاہی ہمیں گرفتار کر کے لے گئے اور انگریز افسر کے سامنے پیش کیا، جس نے ہمیں رہنے کو چھوٹا سا خیمہ اور 2 وقت کا کھانا دیا، اور پھر بعد میں میری ماں کے نام 10 روپے ماہوار مقرر کر دیے۔ وہاں میں نے خانسامہ کی شاگردی کر لی اور اب تاج محل ہوٹل میں ہوں۔ بیٹا اب میں آپ کے سامنے سبق کے خلاصے کے نکات پیش کرتی ہوں۔ یہ چند نکات میں نے اس لیے لکھے ہیں تاکہ آپ ان کو پڑھیے اور ان پہ غور کیجیے اور اپنے الفاظ میں ان حوالوں کو استعمال کرتے ہوئے ایک مکمل اور مختصر خلاصہ تحریر کیجیے۔ سب سے پہلے آپ دیں گے حوالہ سبق اور مصنف، ٹھیک ہے؟
اس کے بعد آپ اس میں مہاراجہ بھاونگر کی خانسامہ قسمت بیگ سے بات چیت، ملاقات اور قسمت بیگ کا اپنے بہرے پن کو چھپاتے ہوئے بات کرنے کا پورا احوال مختصر انداز سے درج کریں گے۔ خانسامہ کا مشرقی ادب آداب استعمال کرنا اور مہاراجہ کا اس سے چونکنا، اس کے بارے میں آپ لکھیں گے۔ مہاراجہ نے خدمت گار کے ذریعے خانسامہ کو لنچ کے بعد بلوایا اور مہاراجہ کا خانسامہ سے بات چیت اور خانسامہ کے فلسفیانہ انداز پر حیرت کا اظہار۔ مہاراجہ کے اسرار پر خانسامہ کا اپنی کہانی سنانا۔ مختصر انداز میں آپ یہ کہانی درج کیجیے گا۔ مہاراجہ کا قسمت بیگ کو 1000 روپے کا چیک دینا اور آئندہ بھی دیتے رہنے کا وعدہ کرنا، اور قسمت بیگ کر روتے ہوئے اس چیک کو وصول کرنا اور باہر چلے آنا۔ یہ چند نکات ہیں جن کو اگر آپ استعمال کرتے ہوئے کہانی کی شکل میں لکھیں گے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے سبق کا خلاصہ لکھ پائیں گے۔ اور اگر آپ کو اس میں کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو انشاءاللہ ہماری کلاس جب ہوگی اس پہ آپ مجھ سے سب پوچھ سکتے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح میں آپ سے کہوں گی جتنا کام میں نے آپ کو اس میں سلائیڈز میں شو کیا ہے یہ سارا کام آپ اپنے پاس کسی کاپی میں محفوظ کر لیجئے تاکہ آپ کے پاس ایک پورا کا پورا ریکارڈ موجود رہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سبق اچھے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلی کلاس سے ملیں گے۔ اللہ حافظ اور شکریہ۔